بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان کے سیاسی اور عدالتی میدان میں جاری انا، ضد اور ذاتی مفادات کی جنگ نے ہیجان پیدا کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ملک و قوم کی سربلندی کے لیے ہے؟ کیا اس کا مقصود کشور کشائی ہے؟ کیا یہ آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے لازم ہے؟ یہ سارا معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے لیے گئے سو موٹو ایکشن سے شروع ہوا۔ ابتدا میں تشکیل دیے جانے والے بینچ کا ٹوٹنا، پھر بینچ کا سکڑنا، چند معزز ججز حضرات کے اختلافی نوٹ سے ہوتا ہوا عدالت عالیہ کے معزز جج حضرات کی باہمی تقسیم تک جا پہنچا۔ حکومت وقت نے سپریم کورٹ میں معزز ججز کی باہمی پھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار عدالت عالیہ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ملکی تاریخ میں کئی متنازع عدالتی فیصلوں کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے منوان تسلیم کیا گیا تھا، مگر اس بار معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عدالت ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہے۔ چند دن پہلے خفیہ اداروں کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججوں کو آئندہ الیکشنز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی، جس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں قائم بینچ نے اگلی سماعت پر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو عدالت طلب کر لیا ہے تاکہ اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے اور سیاسی انارکی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اگرچہ معزز چیف جسٹس صاحب اس کیس کی ابتدا میں بھی سیاسی ڈائیلاگ کرنے کا فیصلہ لے سکتے تھے، جب عدالتی بینچ کو پاکستان بار کونسل سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے وکلاء اپنے دلائل دینا چاہتے تھے، مگر اس وقت معزز بینچ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں سنا اور یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عموماً اس قسم کے سیاسی تنازعات کا حل آؤٹ آف کورٹ ہی ہوتا ہے۔ عدالتی بینچ نے مزید کہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت اپنے پہلے فیصلے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے، نیز اگر سیاسی جماعتیں الیکشن کی تاریخ بدلنا چاہیں تو عدالت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بینچ نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر الیکشن کے فنڈز نہ دیے گئے تو سنگین نتائج نکلیں گے۔ آصف زرداری نے سپریم کورٹ کے سیاسی ڈائیلاگ والی آفر کو خوشائن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل اسی سال الیکشن کروانے میں ہی ہے۔ خوش آئین بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس سیاسی ڈائیلاگ آفر سے پہلے ہی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اس کوشش میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے چند دنوں میں عمران خان سمیت حکومتی حلیفوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی ملاقاتوں کو مثبت بتایا ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد حکومتی حلیفوں اور پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سیاستدان اکثر اپنی انا اور ضد میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سیاست مفاہمت اور مذاکرات کا دوسرا نام ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی کسی جماعت نے مذاکرات کا دروازہ بند کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی سیاسی جماعت فوری الیکشن چاہتی ہے اور کیوں۔ اس سال الیکشن کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس کے پاس سندھ کی حکومت رہے گی اور وہ کچھ نہیں ہارے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوامی موڈ کو دیکھتے ہوئے جلد الیکشن کروانے کے حق میں ہے اور امید کرتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنا لے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ابھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ مہنگائی کی لہر سے اس کا ووٹ بینک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن اگلے سال کے شروع میں کرائے جائیں تاکہ مسلم لیگ نون ملکی معیشت کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی پر عوام کو ریلیف دے سکے، مہنگائی پر عوام کو ریلیف دے کر اپنے ناراض ووٹ بینک کو واپس لا سکے۔ مفت آٹا اسکیم اس سلسلے کی ہی ایک کڑی تھی اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ماہ روس سے سستا تیل آنے کے بعد یقیناً تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی، نیز سعودی عرب، چین اور دیگر دوست عرب ممالک سے بھی مالی امداد اور آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ملکی معیشت کو سہارا دینے کا سبب بنے گا۔ مسلم لیگ نون کے لیے اگلے سال کے شروع میں ہی الیکشن کروانا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آؤٹ آف کورٹ حل کن صورتوں میں نکل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ملک کے عدالتی نظام کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے اور وہ آئین کے تابع رہ کر ہی فیصلے کا مجاز ہے، اور سپریم کورٹ بھی آئین سے باہر نہیں جا سکتی، اور فیصلہ کرتے وقت دیکھنا ہوگا کہ آئین کیا کہتا ہے۔ بادی النظر میں
دو ممکنہ صورتوں میں آؤٹ آف کورٹ حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی جائیں تاکہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو شاید اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو، مگر مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکزی حکومت تحلیل کرنے پر رضامند ہونے کے کم امکانات موجود ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ معاملہ لٹک جائے۔ دوسری طرف الیکشنز کروانے کے حوالے سے آئین میں ترمیم کی جائے، بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں ناکامی ہوتی ہے تو ملین ڈالر کا سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ اور پھر تیسری صورت میں بوٹوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور اللہ میرے ملک پر رحم فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔